یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. کس سے چھپا رہے؟ اس سے جو راتوں کو سوتے ہو رضائی لے کے کمبل لے کے دروازے بند کر کے کھڑکیاں روشن دان بند کر کے صبح تمہیں گن کے بتا دے گا میرا بندہ تو نے 6 گھنٹے میں اتنی مرتبہ سانس باہر نکال لی ہے، اتنی مرتبہ سانس اندر لی. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. مرض ہے دل کے اندر. جب تم ایسے کام کرو گے اللہ سے دور ہونے کے لیے، اللہ سے دور ہو ایسے کام کرو گے جو کام آپ کو مجھے اللہ سے دور کر رہے ہیں، ایسے کام کرو گے جو آپ کے میرے تعلق کو، آپ کی میری محبت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور کر رہے ہیں، تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. پھر پروردگار عالم بھی ہمیں ہمارے حال پر ڈال دے گا. پھر مالک کائنات ہمارے مرض کو ختم نہیں کرے گا بلکہ ہمارے مرض کو بڑھا دے گا. چلو پھر یہ نافرمانی میری اولاد میں آئے گی، یہ نافرمانی میری بیٹی میں آئے گی، یہ نافرمانی میرے پوتے پوتی میں آئے گی، یہ نافرمانی میری دوتے دوتی میں آئے گی. دادا اذان دیتے دیتے مسجد میں مرا، ابا جان نماز کی سنتوں میں مسجد میں مرا، والد صاحب وضو کر کے مسجد میں آ رہے تھے انتقال ہو گیا، بڑا بھائی اعتکاف میں بیٹھا تھا انتقال ہو گیا. لیکن جب تیسری نسل چلی پوتے پوتے والا ہوا، رب کعبہ کی قسم ایسی حالت میں مرا کہ مرتے ہوئے کلمہ بھی نصیب نہ ہوا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. میں کن لوگوں سے کہوں کہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھو، جو نماز کے اندر فرض نماز میں مولوی صاحب سورہ قاریہ پڑھ دے، مولوی صاحب سورہ بینہ سورت پڑھ دے تو پیچھے نمازی سلام پھیر کے کہتے ہیں مولوی صاحب نو سمجھاؤ، عتیق صاحب نو کو نماز ذرا ہولی پڑھایا کرے، اسی سارے دن دے تھکے ٹھٹے ہونے ہاں. اللہ اکبر. تسی تے فارغ ہوندے ہو کمرے تے آ کے بیٹھ کے تسی نماز پڑھا دیندے ہو، عتیق صاحب ذرا کو نماز ہولی پڑھایا کرے، پیچھے بزرگ بھی ہوندے نے. اللہ اکبر. گھر کے اندر بزرگ پڑا ہے، تجھے روٹی کھاتے ہوئے یاد نہ آیا، تجھے ملک شیک پیتے ہوئے یاد نہ آیا. گھر کے اندر تیرا ابا بزرگ ہے، تجھے دودھ سوڈے پیتے یاد نہ آیا، تجھے حلوہ پوری کھاتے یاد نہ آیا. نماز کی حالت میں جب اللہ سے ملنے کا وقت آیا اس وقت تجھے بزرگ بھی یاد آ گیا، تجھے بڑھاپا بھی یاد آ گیا. فزادہم اللہ مرضا. ہم بیماری کو اور بڑھا دیں گے، کم نہیں کریں گے. الہ العالمین. پھر مجھے کیسے پتہ لگے گا میری بیماری میں کمی آ گئی؟ ایک آدمی بیمار ہو کے بستر پہ لیٹ جاتا ہے، اسے میرے عزیزو جب دوائی کھاتا ہے، اچھے معالج کے مشورے پر عمل کرتا ہے، جب علاج کرتا ہے پھر اٹھنے کے قابل ہوتا ہے، پھر کہتا ہے دیکھو جی پہلے لیٹ کے چمچی سے منہ میں ڈالا کرتے تھے، اب تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا، اب تو میں اپنے ہاتھ سے کھانے لگ گیا، پہلے تو پوٹی پیشاب بستر پہ ہوا کرتا تھا، اب تو باتھ روم میں جانے لگ گیا. آہستہ آہستہ بیماری سے صحت کی طرف آ رہا ہوں. الہ العالمین. جب ہماری بیماری لگ جائے گی، ہماری بیماری بڑھ جائے گی تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ فرمایا تمہاری بیماری بڑھے گی، اللہ اکبر، تمہاری اولاد کو تمہارے سامنے کھڑا کروں گا، تمہاری بیٹی کو تمہارا باغی بنا دوں گا، تمہاری بیوی کو تمہارے سامنے کھڑا کر دوں گا، تمہارے ماں باپ کے منہ سے تمہارے لیے بد دعائیں نکلوا لوں گا، قرض تمہارے سروں پر چڑھا دوں گا، دنیا دار تمہیں جوتے مارتے پھریں گے، تمہیں چھپنے کی جگہ کہیں نہیں ملے گی. الہ العالمین پھر کیا کرے گا؟ فرمایا تمہارے گوشت میں، تمہارے فنوٹوں کے اندر بیماری پیدا کر دوں گا. اللہ اکبر. ریڑھی پہ اچھے بھلے نظر آئیں گے، ان کے اندر کیڑے میں پیدا کر دوں گا. پروردگار عالم جب میرا مرض اور بڑھ گیا تو کیا کرے گا؟ فرمایا تمہیں زندگی سے اتنا تنگ کر دوں گا تمہیں اپنے آپ سے نفرت ہونے لگ جائے گی. جب تم میرے سے دور ہوگے، میرے سے تمہارا تعلق ٹوٹے گا، پھر میں تمہارے ہاتھوں سے تمہارے بچوں کے گلوں پہ چھرے چلواؤں گا، پھر میں تمہیں گندم کی گولیاں کھلواؤں گا، پھر میں تمہیں زہر الدہ گولیاں کھلواؤں گا. جب تم میرے سے دور ہوگے تمہیں اتنی نفرت ہو جائے گی کہ گلے کے اندر پھندا ڈال کے پنکھوں سے لٹکو گے. اللہ اکبر. میرے عزیزو پھر انسانیت ختم ہو جائے گی، پھر جانوروں پہ ظلم ہونا شروع ہو جائے گا، پھر ماں باپ کو میرے عزیزو اپنے پر بوجھ سمجھنے لگ جاؤ گے، بیوی کو میرے
میرے عزیزو ایک آوارہ عورت اور بیوی کے اندر فرق کوئی نہیں رہے گا. اپنی بیٹی اور محلے کی بیٹی پر کو دیکھ کر اللہ اکبر تمہیں شیطانی خیال آنے لگ جائیں گے. الہ العالمین یہ عذاب مجھے دنیا میں ملے گا, مرنے کے بعد تو نجات ہو جائے گی. فرمایا نہیں نہیں, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. پھر آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. پھر قیامت کے دن تمہاری چھترول کی جائے گی, پھر تمہارے پر عذاب آئیں گے. کبھی آگ کا عذاب آئے گا, کبھی مرد عورت کے پیشاب پخانے سے پیپ نکال کر پلائی جائے گی. الہ العالمین کیا ہوگا؟ فرمایا ایسا زقوم کا پانی, ان شجرۃ الزقوم, ایسا درخت ہے جس کی جڑوں سے نکلا پانی پلایا جائے گا, منہ سے پانی کا گھونٹ جائے گا, سارا میدا, ساری کلیجی, ساری اتڑیاں پخانے کے ذریعے باہر آ جائیں گی. بات میری ہوتی میں نہ مانتا, بات اس منبر پر بیٹھنے والے 50 سال تک مولانا صدیق ربانی رحمت اللہ علیہ کی ہوتی میں نہ مانتا, بات ان کے استاد کی ہوتی میں نہ مانتا, بات میرے پیر کی ہوتی ٹھیک ہے میں اختلاف کر لیتا, بات میرے مرید کی ہوتی میں اختلاف کر لیتا. دائیں طرف بھی تمہارے الماری ہے, بائیں طرف تمہارے الماری ہے, سینکڑوں قرآن پاک کے نسخے پڑے ہوئے ہیں. 25واں پارہ کھول کے دیکھ لو, 26واں پارہ کھول کے دیکھ لو, 11واں 12واں پارہ کھول کے دیکھ لو. جو آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, پہلے پارے کی آیتیں پڑھ, پہلے رکوع کی آیتیں پڑھ کے دیکھ لو. رب کعبہ کی قسم ہے, قرآن بھی حق ہے, مصطفیٰ بھی حق ہے, کائنات کا رب بھی حق ہے. کوئی بات غلط ہو تو مجھے جھٹلاؤ, میرا گرے بال پکڑو, میں گرے بال پکڑوانے کے لیے تیار ہوں, میں بال نچوانے کے لیے تیار ہوں, میں تمہارے ہاتھوں سے اپنے منہ پر تماچے کھانے کے لیے تیار ہوں, تو مجھے مسجد سے دھکے دو, میں دھکے کھانے کے لیے تیار ہوں. اس سے کیا ہوگا؟ تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا کہ مولوی ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کے چلا گیا, لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ حق ہے, سچ ہے. او میرے عزیزو, یہ حق میرے نبی کو بتلایا, میرے نبی نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا. یہ حق نبی نے صدیق کو بتلایا, صدیق نے تن کے کپڑے اتار کے ٹاٹ کا لباس پہن لیا. یہ حق عمر فاروق کو بتلایا, عمر فاروق کے پاس جوتے کوئی نہیں, ننگے پیر پھرنا شروع کر دیا. یہ حق میرے عزیز عثمان غنی کو بتلایا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال خدا کی راستے میں صدقہ کر دیا. یہ میرے عزیز حق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ڈر دکھایا, اتنا ڈرنا شروع کیا کہ علی کے 3 بچڑے, حسین ہے, حسن ہے, محسن ہے, علی کی بیٹی زینب ہے, پھر دوسری بیوی سے اولاد ہے. رب کعبہ کی قسم تاریخ تمہارے سامنے ہے, جو علی کو کم مانتے ان سے بھی پوچھ لو, جو علی کو خدا سے زیادہ مانتے اس کو بھی پوچھ لو, جو علی کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح مصطفیٰ نے بتلایا ان سے پوچھ لو. رب کعبہ کی قسم ہے علی کا سجدہ نظر آئے گا, لیکن روئے زمین کے اوپر علی کا اپنا مکان ہی کوئی نظر نہیں آئے گا. نبی نے حق ابو ذر غفاری کو سمجھایا, ابو ذر غفاری مدینہ ہی چھوڑ کے چلے گئے. کون؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈنڈا لے کے مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہیں, فرماتے اور تو زیور اتار دو, رب کعبہ کی قسم چوڑیاں اتار دو, کانٹے بالیاں اتار دو, اپنے ناک کا کوکا اتار دو, اپنے گلے کا نیکلس ہار اتار دو. اس پر اتنا عذاب دینا پڑے گا, اگر اس کا حساب لینا شروع کر دیا تمہاری 70 سال کی نمازیں چلی جائیں گی, اس کا حساب برابر نہ ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, ابو ذر غفاری مدینے میں پھرتا تھا, فرمایا خبردار ابو ذر اس سے لڑائی کرے گا, ابو ذر اس کے سامنے تلوار نکالے گا, ابو ذر اس کے سامنے ڈنڈا اٹھائے گا. جو ایک جوڑے سے زیادہ جو کپڑا رکھے گا, تل کے اوپر کپڑا جو اس سے زیادہ کپڑا رکھے گا, میری لڑائی ہے. مدینے والے جناب عثمان غنی کے پاس آ گئے اور کہنے لگے ابو ذر کے خدا کے واسطے اس کے ساتھ کوئی فیصلہ کرو. آپ نے ان کو ضبطہ کے مقام کے اندر بھیج دیا, کیونکہ رسول اللہ کی دعا تھی اکیلا آیا اکیلا رہے گا, قیام اور مرنے کے بعد اکیلا آیا اکیلا رہے گا, اکیلا اٹھا اکیلا دنیا سے جائے گا, اور قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور میرے عزیزو, یہ اللہ کی قسم وہ حق ہے جو چھپائے نہیں چھپتا, یہ وہ حق ہے جس پر نہ یقین کرو بلکہ یقین کرنا پڑے گا. سچی سچی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی.
دنیا دیکھو جی کہاں جا رہی ہے، دنیا تو جا رہی ہے جہنم کے اندر، چلے پھر سارے۔ یورپ نے کتنی ترقی کر دی آپ نے دیکھا جی، یورپ کہاں پہنچ گیا، چلو چھوڑے مدینے کو، اللہ نہ کریں چلیں یورپ کے پیچھے۔ یہ تو فیصلہ احد کے میدان کے اندر ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، 70 اللہ اکبر کا مسلمانوں کے شہید ہو گئے تھے۔ بدر کے میدان میں کافروں کے 70 شہید ہو گئے تھے۔ ابو سفیان نے کھڑے ہو کے کہا تھا آج اللہ اکبر حساب برابر ہو گیا، تم نے ہمارے 70 مارے، ہم نے تمہارے 70 مار دیے، حساب برابر ہو گیا۔ رحمت والے نبی نے حضرت عمر کے کندھے پر ہاتھ مارا، فرمایا عمر کھڑا ہو جا، آج کافروں کے منہ پر کالک مل دے، آج کافروں کو لاجواب کر دے، آج کافروں کو کہہ دے کس حساب کی بات کرتے ہو، رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر ہمارا ہاتھ آج بھی اونچا ہے، ہمیں مرنے کے بعد، قتل ہونے کے بعد آج بھی فتح مل گئی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر کیسے ملی؟ فرمایا تمہارے 70 مرے جہنم میں چلے گئے اور ہمارے 70 شہیدوں کی بھی جنت کے اندر چلے گئے۔ اللہ، یہ تو مسلمان اپنے آپ کو گرا رہا ہے، گراتا رہے، اللہ نے اس کا مرال کو ہمالیہ سے کیٹو سے اللہ نے اس کی عزت کو اونچا کر رکھا ہے کہ اپنے آپ کو معیار کو گراتا رہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ اے سارا میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ اکبر، اے سارا میں نے خواب دیکھا، میں نے بچے کے گلے پہ چھری چلا دی، بتا کیا کرو۔ عورتیں بھی ایماندار ہوا کرتی تھی، عورتیں بھی شوہر کی خیر خواہ ہوا کرتی تھی، عورتیں بھی اپنی زندگی کا مستقبل کا اچھا کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ آج ایمانداری سے بتاؤ پیر محل کے غیور مسلمانوں، کیا ہماری عورتیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ انہیں بچوں کی تربیت کرنے والا بنائے، اللہ انہیں ہماری زندگی کا جیون ساتھی بنائے، ہمیں ان کی خوشیاں اور انہیں ہماری خوشیاں منائے، لیکن ایمانداری سے بتاؤ کیا ہم اس عورت کو بیاہ کے گھر کے اندر لے کے آئے جو ہمارے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہو، یا ہمیں اچھا مشورہ دے سکتی ہو، یا ہماری معاشرے کے اندر عزت برقرار رکھ سکتی ہو؟ کیا ہمارے گھر کے اندر ایسی عورت ہے؟ تو مجھے جواب دو۔ کسی سے تم بات پوچھ کے دیکھ لو، اے میرے مسئلہ بن گیا تیرا تے کیے، جدو دی میں تیرے گھر آئی ہیں میں تے تینوں روندہ ہی دیکھیا ہے، ٹھا کر کے وہ چرندہ۔ ہمارے پاس تو کوئی کمرے میں دعا کرانے آتا ہے، جھگڑا، اسے سمجھاؤ جی، وہ کہتا ہے اسے سمجھاؤ جی، وہ کہتا ہے سمجھاؤ، ہم کہتے ہیں کہ لے جی میں آنا ہم خود سمجھ کے آئیں گے، میں کچھ نہیں پتا کیا کرنا کیا نہیں۔ ہے کوئی اس قابل گھر کے اندر بیٹھی ہو؟ زیور ہم نے اسے چڑھایا، لال جوڑے ہم نے پہنا دیے، ڈولی میں بٹھا کے اسے لے کے آئے، پھولوں والی گاڑی میں بٹھا کے اسے لے کے آئے۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، آج 10 سال گزر گئے۔ آج اس کو کہہ دو میں پریشان ہاں، کہے گی ہاں ہاں، جدو میں امی دے گھر جان دی گل کر دی تو پریشان ہو جانا ہے، جدو میں تیرے مکان دی گل کر دی تو پریشان ہو جانا ہے، پچھلے سال کے چوڑیاں بڑھا دے، ہاں کوئی بہانہ معقول تلاش کر لینا، پریشان۔ تیری پریشانی تے تیرے تے بھی رہے گی، بھائی تو اپنا منجا ہی اتھے ڈالے، تینوں ویکھ کے تے میں بیمار ہو گئی، کر لے مچورے سے۔ حضرت سارہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کس نے؟ بولو کس نے دیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ کس نے بھائی؟ جناب، زور سے بولو کس نے ہاتھ دیا؟ اے سارہ، اللہ اکبر، میں نے رات خواب دیکھا جو بچہ ہاجرہ کی گود میں وہ 13 سال کا ہو گیا، جسے آج سے 12 سال پہلے ملنے گیا تھا، بڑا ہی سونا سی، لیکن اللہ نے کہا گودی میں نہیں اٹھانا، اللہ نے کہا ہاتھ نہیں پھیرنا، منہ نہیں چومنا۔ دور سے میں نے پنگوڑے میں دیکھا تھا، بھائی حاجرہ کہنے لگی اترتا صحیح، میں کہ حکم ہی کوئی نہیں، کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر پیر بھی تیرے یہیں دھلاؤں گی، کھانا بھی تجھے یہیں کھلاؤں گی، منہ بھی تیرے، اگر تو حکم دے۔ بڑی دور سے سفر کر کے آیا، اس سے اتنا پوچھ کے بتا دے، ویسے گھر میں آ نہیں سکتا، بیٹھے بیٹھے مجھے پیر تو دبانے کا اجازت دے دے۔ واہ حاجرہ، تیرے تقدس کو، تیری پاکیزگی کو، تیری عزت کو قیامت کی صبح تک تیرے بیٹے سلام کرتے رہیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، زمزم تیرا احسان
احسان ہے، عرفات کے میدان صحیح صفا مروہ کے میدان پہ دوڑنا تیرا احسان ہے۔ اللہ اکبر، یہ جبل رحمت میرے عزیزو تمہارے گھرانے کا اللہ اکبر احسان ہے۔ اور میرے عزیزو آج عرفات کا میدان، آج مینا کا میدان، آج مزدلفہ کا میدان، جا کالی کملی والا بھی رو دیا، جا کالی کملی والے نے بھی جانور پہ چھرا چلا دیا۔ رب کعبہ کی قسم فرمائے ابراہیم پیار کی ایسی پینگ پا کے چلا جا، ایسی پیار کی پینگ ڈال کے چلا جا، میرا محمد بھی آئے گا، اسے بھی تیری اداؤں پہ قربان ہونا پڑے گا، اسے بھی اللہ اکبر اپنے اظہار سے بتانا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جو کام کر کے گیا، اللہ نے حق کی فرمایا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ایسا کام کر دیا کہ تیرا رب بھی تجھے سلام کر رہا ہے۔ بیوی سے پوچھ رہے ہیں خواب دیکھا ہے کیا کروں؟ کہہ دیتی تو جان تیرا کام جانے، فرمایا نہیں۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، کہ بردیس کس چیز کی ہے، چلیے جائیے۔ 12 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے، ہاجرہ سبحان اللہ، ہاجرہ جی ابراہیم آئے، اب تو آؤ گے، کہاں آیا ہوں؟ دونوں میاں بیوی 12 سال کے بعد بیٹھے ہوں گے، پیار کی باتیں کی ہوں گی، ان پیار کی باتوں میں پوچھا وہ کہاں ہے، کبھی گیا ابھی آ جائے گا، یا وہیں کھیل رہے تھے؟ اسماعیل آ گئے، باپ نے بیٹے کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام کے کندھے تک 13 سال کا جوان آ گیا، بیٹے کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، الہی کیا کروں؟ فرمایا آنسو نکالنے کی اجازت ہے، زبان ہلانے کی اجازت کوئی نہیں، چپ اے ہاجرہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے بھیجنا، 12 سال کے بعد ملے ہیں، ذرا چہل قدمی کر کے آئیں گے، جس وادی میں رہتا ہے اسے گلیوں کا پتہ، اسے شہر کا پتہ، ذرا مجھے اپنا ویڑا دکھا کے لائے گا، مجھے اپنا شہر دکھا کے لائے گا، وہ میرا ایک دوست رہتا ہے، چلو اسی بہانے اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ کون ہے دوست؟ مجھے آج سے پہلے تو پتہ نہ لگا، کہنے لگے خاص دوست ہے، اس نے ملاقات کے لیے بلایا، اماں ہاجرہ نے سرما بھی ڈالا ہوگا، اماں نے کنگھی بھی کی ہوگی، اماں نے کپڑے بھی پہنائے ہوں گے، اماں نے تیار بھی کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، جب گھر سے نکلے مینا کی وادی میں جہاں قربان گاہ بنی ہوئی ہے، اسماعیل علیہ السلام تیر انداز تھے، اسماعیل علیہ السلام کو کھیلتے دیکھا، اللہ اکبر، کھیلتے دیکھا، یوں کر کے اشارہ کیا، بیٹا کجی ابا ادھر آ، کھیلتے کھیلتے آ گئے، دونوں ہاتھوں میں لیے ہوں گے، اور کہا ہوگا وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، وہ فلسطین میں خواب دیکھا، 3 دن خواب دیکھا، کیا؟ میں نے تیرے بیٹے، میں نے اللہ اکبر، بیٹے تیرے گلے پہ چھری چلا دی۔ بیٹے نے یوں نہیں کہا ابا کوئی دوسرے ملک سے آیا، کوئی وہاں سے گڑ لے کے آتا، وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں لے کے آتا، وہاں کے کھلونے لے کے آتا، وہاں کی سوغات لے کے آتا، ابا لانے کے بجائے ابا الٹا مانگ رہا ہے، ٹانگیں دبا یہ تو سمجھ آتی ہے، سر میں تیل لگا یہ تو سمجھ آتی ہے، کندھے پہ اٹھا کے گھر لے جا سمجھ آتی ہے، یہ سمجھ نہیں آتا چھری چلا۔ لیکن بیٹے نے اوں کی نہ کی نہ ہاں کی اف نہ کی، بلکہ باپ کو دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یوں دیکھا، اللہ یوں بیٹے کی آنکھ سے آنسو، ادھر باپ کی آنکھ سے آنسو، یوں نہیں کہا ابا جی امی کو بلا لو، یوں نہیں کہا ابا جی کس طرح کرو گے پھندا ڈال کر، یوں نہیں کہا چھرا کھڑا کر کے چلاؤ گے، یہ لٹا کے چلاؤ گے، یوں نہیں کہا ابا جی قربانی ہوتی کیا ہے، یہ کیا ہے قربانی، ابا جان یہ کیا بات ہے، آپ نے کیا خواب دیکھا؟ واہ 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 اسماعیل تو نے اللہ اکبر ادب کی ساری حدیں پاری کر دی۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، پوچھتا کیوں ہے، جو اللہ نے تجھے حکم دیا وہ کر گزر۔ فرمایا بیٹے چھری چلے گی، کہنے لگے ستجدنی انشاءاللہ، جس نے تجھے چھری چلانے کا حکم دیا اس نے مجھے چھری کے نیچے صبر کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ ابا تو چھری چلا کے دکھا، تو چھری چلا کے ساری انسانیت کو بتا دے، میں چھری چلوا کے ساری انسانیت کو بتا دوں گا۔ اللہ اکبر، جب خدا کی محبت کا معاملہ آتا ہے نہ پھر باپ باپ رہتا ہے، نہ بیٹا بیٹا رہتا ہے، نہ اولاد اولاد رہتی ہے، نہ حکومت حکومت رہتی ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، آ جانا
لٹایا، گودی میں نہ لٹایا، یوں کر کے لٹا کے سر میں ہاتھ نہ پھیرے۔ اللہ ایک موقع اور دے دے، اللہ خواب پلٹ دے، الہی خواب دکھا دے۔ اللہ 86 سال کے بعد، 86 سال کے بعد، اللہ اکبر، پیر محل والوں کوئی مال لینے لاہور جائے گا، کوئی فیصل آباد جائے گا، کوئی ملتان جائے گا، جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہو، بیٹے کو فون کر کے پوچھ دے کی لے کے آواں، کی لے کے آواں، کھلونا لے کے آؤں، سامان لے کے آؤں، یا تو ابراہیم ہاتھ کے اندر کاتری پکڑ کے، چھری پکڑ کے کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، چھری پکڑ کر فلما اسلم وتلہ للجبین، جب یوں کر کے لٹا دیا، ہاتھ پیر بھی باندھ دیے، اللہ اکبر، کہا ابا جان، جی جی ابا جان ذرا ایک کام کرنا۔ کیا؟ وہ سمجھے پانی مانگے گا، وہ سمجھے کہ ماں کا پیار مانگے گا، وہ کیا پتہ سمجھے ہوں گے کہ گھر جانا مانگے گا۔ کہنے لگے ابا جان ذرا میرا ہاتھ پیر کھول دے۔ کیوں؟ کہ دنیا بڑی سیانی ہے، بعد میں یوں نہ کہیں کہ بیٹا کٹنا نہیں چاہتا تھا، باپ نے رسیاں باندھ باندھ کے کاٹا، ابا ہاتھ بھی کھول دے، ابا پیر بھی کھول دے، تاکہ پتہ لگ جائے خدا کا حکم پورا کرنے میں تجھے مزہ آ رہا ہے، اسماعیل کو گلے پہ چھری چلاتے مزہ آ رہا ہے، تاکہ دنیا والے اللہ اکبر یہ انگلی نہ اٹھائے۔ زبردستی کی تھی، ہاتھ پیر سارے کھول دیے، ہاتھ پیر سارے کھول دیے، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری، اللہ اکبر، گھٹنا آپ نے بیٹے کے سینے پر رکھا اور منہ کے بل لٹایا، کمر پہ رکھا، منہ کے بل لٹایا، بالوں سے پکڑ کے گلا اونچا کر دیا اور یوں کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب چھری پھیری، جب چھری نہ چلی، پھر چھری کو پکڑ کے زور سے پتھر پہ مارا، 2 ٹکڑے، اللہ اکبر۔ نبوت کی طاقت، کیوں کر کے مارا، اَیْأَمُرُنِی، چل، وہ کہنے لگی وَيَنْهَانِی، چھری بول رہی، وَيَنْهَانِی، نہیں چلنا، اللہ اکبر، اللہ فرما رہے ہوئے چلتی کیوں نہیں، چلتی کیوں نہیں، اَیْأَمُرُنِی، چل، حکم ہے میرا۔ وہ کہہ رہی وَيَنْهَانِی، جس نے تجھے چری چلانے کا حکم بتایا، جس نے تجھے چری چلانے کا حکم سنایا، اس نے مجھے نہ چلنے کا حکم سنایا، کیا کروں؟ وہ چھری سے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام چلتی کیوں نہیں، حکم ہے چلتی کیوں نہیں، اللہ اکبر۔ کہا ابراہیم ذرا ماضی میں چلا جا، کیا کروں؟ فرمایا جب آگ کے اندر گرا تھا کہ آگ نے تجھے جلایا تھا؟ کہ نہیں نہیں۔ کہ جس طرح آگ کو نہ جلانے کا حکم ہوا، مجھے بھی گلا نہ کاٹنے کا حکم ہو گیا، بتا، اللہ اکبر، دستی تیرے ہاتھ میں ہے، دھار رب جلیل کے ہاتھ میں ہے، بتا میں کیا کروں؟ میں نے تو پورا زور لگایا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر چھری پکڑی، پھر پتھر پہ مارا، اور نبوت کی طاقت، پھر پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چھری پھینک دی، بیٹے کے سر کے بال ادھر کر دیے، اور کیا اللہ پاک کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دے، حکم کی بجا آوری میں کوئی دیر کر دی تو معاف کر دے، مالک کائنات اللہ اکبر، میری قربانی، میری موت، میرے حیات تیری قبضے میں، اللہ میں حکم کے پورا نہ کرنے پر استغفار کر رہا ہوں۔ فرشتوں نے دیکھا، اللہ اکبر، اللہ نے کہا ذرا آ جاؤ، کب؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب میں نے کہا تھا میں یہ پیدا کرنے لگا تو تم نے کہا تھا نا قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون ریزی کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم فرشتے کہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، نمازیں ہم پڑھ کے دکھائیں گے۔ اللہ نے فرمایا لاؤ فرشتے اپنے سجدے لاؤ، لاؤ فرشتے اپنے رکوع کو لے کے آؤ، لاؤ فرشتے اپنی تسبیح کو لے کے آؤ، لاؤ فرشتوں اپنی تقدیس کو لے کے آؤ، اپنی تعریفوں کو لے کے آؤ۔ آسمان کے سارے فرشتے، جبرائیل تو بھی آ جا، میکائیل تو بھی آ جا، اسرافیل تو بھی آ جا، اسرائیل تو بھی آ جا، ہواؤں والے فرشتے تم بھی آ جاؤ، بارش والے فرشتے تم بھی آ جاؤ، عذاب لانے والے فرشتے تم بھی آ جاؤ، پہاڑوں پر قابو پانے والے فرشتے تم آ جاؤ، تم اپنی عبادتیں، اپنی ریاضتیں، اپنا تقوی، اپنا نور ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں میرے اسماعیل کا گلا رکھ دو، دوسرے پلڑے میں میری ابراہیم کی فرما برداری رکھ دو۔ آج پتہ لگ جائے گا تمہارا سجدہ اونچا ہوتا ہے یا اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیرنا اونچا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، خدا نے پھر وہ باتیں گنائی، کہا تھا نا، اب دیکھ یہ کیا کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر تیسری مرتبہ چھری کو پتھر پہ مارا، 2 ٹکڑے، یا اللہ اسے چلا دے، اللہ اکبر۔ ادھر شیطان دوڑا گیا، جہاں کہاں گیا، اللہ اکبر، ہاجرہ آتے ہوئے مرغی نہیں کٹ رہی، بکرا نہیں کٹ رہا، ہاجرہ آ جانا،
ایک ہی ہے، وہ دیکھ کہاں جا رہا ہے۔ مائی ہاجرہ نے گلی میں سے دروازے سے کنکر اٹھا کر کے مارے۔ اللہ نے کہا ہاجرہ جہاں تیری کچی سی کلیا، جہاں تیری کچی سی جھگی، یہ قیامت تک میں نشانی بناؤں گا، پیر محل والوں کو بھی دکھاؤں گا، حافظ آباد لاہور ملتان والوں کو دکھاؤں گا، یہ پشاور سے آئے انہیں بھی دکھاؤں گا، یہ بورے والا سے آئے انہیں بھی دکھاؤں گا، یہ لئے سے بیٹھے انہیں بھی دکھاؤں گا، یہ پنڈی سے آئے بیٹھے انہیں بھی دکھاؤں گا، ہاجرہ میں دکھاؤں گا۔ عبدالحنان اللہ اکبر ہزاروں سال پیدا ہوگا، پھر ایک جامع عثمانیہ بناؤں گا، اللہ اکبر، اسے پیر محل کا مرکز بناؤں گا، پھر وہاں پر اپنے فرما برداروں کو بلاؤں گا، پھر میں دنوں میں اللہ اکبر دن لے کے آؤں گا، ان میں سید الایام لے کے آؤں گا، پھر میں نبیوں میں نبی لاؤں گا، اسے میں نبیوں کا سردار بناؤں گا، پھر اس کی امت لے کے آؤں گا، اسے امتوں کی سردار بناؤں گا، پھر سید الایام ہوگا، اللہ اکبر، لوگ غسل کر کے آئیں گے، لوگ کپڑے پہن کے آئیں گے، لوگ خوشبوئیں لگا کے آئیں گے، لوگ سرمے پہن کے آئیں گے، لوگ ٹوپیاں لے کے پاکیزگی کی حالت میں آئیں گے، پھر میں سب کو بٹھاؤں گا، ابراہیم ہاجرہ میں تیری کچی کلیا کو بھی سنواؤں گا، ابراہیم تیری اداؤں کو بتلاؤں گا، ننھے اسماعیل تجھے دیکھا کوئی نہیں، تیرے تذکروں کے تیری عزت کے پھر نعرے لگواؤں گا، یا اللہ یہ نعرہ جمعے کے دن لگے گا، فرمایا قیامت کی صبح تک 3 دن عید کے دنوں کے اندر ہر گلی میں لگے گا، ہر بازار میں لگے گا، ہر چوک میں لگے گا، یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا ابراہیم ذرا چھری تو چلا، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، جب خون کی دھار ہاتھ میں گری ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، لے بہ گیا، اسماعیل پاس کھڑے تھے، جبرائیل سامنے کھڑا، کہنے لگے مبارکہ مبارکہ، اللہ نے تیری برکت سے قیامت تک کے لیے اللہ اکبر اس قربانی کو اللہ اکبر انسانوں پہ زندہ کر دیا۔ جب میرے عزیزو اسماعیل علیہ السلام نے جب چھری چلتے دیکھا اور پاس کھڑے، اب آنکھیں بند کر کے رگڑ رہا ہے، چھری چلا رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، تو اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جبرائیل پاس کھڑے تھے، کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا جبرائیل اے میرے فرشتوں، اس سارے حرفوں کو، اس میسیج کو جو آج مینا کے میدان میں ابراہیم اسماعیل جبرائیل کے درمیان ہوا، کوڈ کر لو، یا اللہ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر امتی کی زبان پہ تیرا نکلواؤں گا، یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اسماعیل ابراہیم جو تجھے چھری پھیرتے اجر ملا، فرمایا جو قربانی کے جانور کو پیار محبت سے اپنے ہاتھ سے ذبح کرے یا کروائے گا، اسے بھی پھر میں ایسا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہا ہے بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا جو میرے پاک پیغمبر نے پورا کر دیا۔ جا اپنا پتر بھی لے جا، جا چھری بھی لے جا کاتری رسی بھی لے جا، ماں انتظار کر رہی ہے، چھری بھی جا کے دکھا دے، رسی بھی جا کے دکھا دے، اور بچے کا چہرہ دکھا دے، اور کہہ دینا ایسا کام کر کے آیا کہ آسمان زمین کا رب کہہ رہا ہے سلام علی ابراہیم، آج تیرا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، قل ان صلاتی، پڑھو جیسے آتا پڑھ لو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پھر پڑھ لو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ پڑھ کے سناؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الہی 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک ہر نماز میں کلوایا، اللہ ہر امیر کو، ہر غریب کو، ہر مسلمان کو توفیق دے کہ اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ یہ کلمات ہماری زبان پہ جاری فرما، اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔